بسم اللہ الرحمن الرحیم عریضۃ طلب اجازت لامر طارئ، یعنی کسی اہم کوئی ضروری کام کی وجہ سے اجازت لینے کی درخواست، ٹھیک ہے۔ تو امر طارئ کہتے ہیں کوئی پیش آنے والا معاملہ، کوئی ضروری کام، ٹھیک ہے۔ الاولی یعنی اس میں تقریباً جو ہے آپ کے سامنے دو درخواستیں پیش کی جا رہی ہیں۔ معالی مدیر المدرسہ رفع اللہ درجاتہ، جناب عالی مدیر مدرسہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الموضوع طلب اجازت لحضور جنازۃ، موضوع جو ہے وہ اجازت طلب کرنا ہے جنازے میں حاضر ہونے کے لیے۔ طلب اجازت، اجازت طلب کرنا، لحضور جنازۃ، کسی جنازے میں حاضری کے لیے۔ احیدکم علما معالی المدیر، میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جناب مدیر صاحب کہ بانی الطالب فلان ابن فلان، میں فلان ابن فلان الدارس فی الصف الفلانی، فلان صف میں پڑھنے والا، قد فجعت باحد اقربائی، فجع یفجع یعنی اس کا معنی ہے تکلیف پہنچانا، فجعت یعنی مجھے تکلیف پہنچائی گئی، مجھے تکلیف پہنچی، جیسے کہتے ہیں نا امر الفاجع، تکلیف دہ معاملات، خبر فاجع، تکلیف دہ خبر۔ تو اسی طرح ایک یہ استعمال ہوتا ہے تفجع یتفجع، تفجع سے بھی کہ دکھی ہونا، ٹھیک ہے۔ تو قد فجعت یعنی مجھے تکلیف پہنچا، ٹھیک ہے۔ فجعت یعنی اس کا معنی ہے علم سے، موجع، فاجع یعنی یفاجع، مفاجعہ سے بھی ہے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا، یا اسی طرح تفجع یتفجع، تفجع دکھی ہونا، تو فجع یفجع یعنی تکلیف پہنچانا، فجعت یعنی مجھے تکلیف پہنچائی گئی، باحد اقربائی کسی ایک رشتہ دار کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی، یعنی اس کا لغوی ترجمہ تو یہی ہے، لیکن معنی جو تعبیرات سے عام طور پر ایک دوسری زبان میں کسی زبان کا ترجمہ کبھی نہیں کیا جا سکتا، صرف اس کے تعبیرات یاد کیے جاتے ہیں۔ تو اس کی تعبیرات ہماری اردو زبان میں یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ تکلیف پہنچی ہماری کسی ایک رشتہ دار کی وجہ سے، یعنی اس کی موت کی وجہ سے، فکان لازما علی ان احضر جنازتہ، تو میرے اوپر ضروری ہے کہ میں ان کے جنازے میں حاضر ہو جاؤں، میرے اوپر ضروری تھا کہ ان احضر، حضر یحضر سے ہے کہ میں حاضر ہوں، جنازتہ ان کے جنازے میں، ولذا رجوت، اسی لیے میں نے امید کیا کہ ان تمنحونی، کہ آپ مجھے دے دیں اجازت یوم، ایک دن کی چھٹی، ولکم جزیل الشکر، آپ کی جو ہے وہ بہت بہت مہربانی ہے۔ یعنی آپ کے کسی رشتہ دار کی وجہ سے جب آپ بولیں کہ بھئی فلاں رشتہ دار میرا مر گیا، تو اس کے بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ فجعت باحد اقربائی، فجعت باحد اقربائی یعنی دکھ پہنچنا موت اور غم کی وجہ سے۔ اسی طرح یہ ایک اور دوسری بھی درخواست ہے، الثانی معالی مدیر المدرسہ رفع اللہ درجتہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الموضوع طلب اجازت لامر طارئ، کسی اہم معاملے کی وجہ سے رخصت لینا۔ احیطکم علما، معالی المدیر، میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں جناب مدیر صاحب، یعنی الطالب فلان ابن فلان الدارس بالصف الفلانی، قد داہمنی امر طارئ، داہم یداہم، مداہمہ کا معنی بھی یہی ہے کہ اچانک پیش آنے کو کہتے ہیں۔ فاجأنی، داہمنی، ان کا ایک ہی معنی ہے کہ مجھے پیش آیا ایک اہم معاملہ۔ فمست بی الحاجۃ، مس یمس، اس کا معنی ہے کہ چھونا، فمست بی الحاجۃ، مجھے پیش آئی یہ ضرورت، الی اخذ اجازتی، کہ اجازت لینے کی طرف، کہ قدرها یوم واحد، جس کی مقدار ایک دن ہے فقط۔ فمست بی الحاجۃ الی اخذ اجازت، تو مجھے یہ ضرورت پیش آئی ایک دن کی رخصت لینے کی، جس کی ٹھیک ہے، مست بی الحاجہ، مجھے ضرورت پیش آئی الی اخذ اجازت، رخصت لینے کی، کہ یعنی جس کی مقدار جو ہے وہ ایک دن ہے فقط۔ فالملتمس من سماحتکم، آپ حضرات سے درخواست ہے، ملتمس التماس کرنا ہے، التمس یلتمس، التماس در التماس کرنا، امید کرنا، ملتمس اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔
الموافقت موافقت کرنا علی ھذا الطلب اس طلب پر، ولکم الشکر والتقدیر آپ کی بہت بہت شکریہ، شکر اور تقدیر یعنی آپ کا بہت بہت شکریہ، بما اتنا شکریہ کہ بما یحملانہ من معانی سامیۃ کہ جو بہت بڑے معنی کو اٹھاتے ہوں، یعنی آپ کی بہت بہت شکریہ، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں نا بہت بہت، تو اس کو یہاں پہ اس طرح بول سکتے ہیں، جزیل الشکر والتقدیر بھی بول سکتے ہیں، یا ولکم الشکر والتقدیر بما یحملانہ من معانی سامیۃ، یعنی آپ کا اتنا شکریہ کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، یعنی بہت زیادہ جو ہے معانی کے ساتھ، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ عریضہ آ گیا۔ تو ایک اور عریضہ ہے، اس کو بھی جو ہے آپ اسی کے ساتھ دیکھ لیجئے۔ عریضۃ طلب اجازت، یعنی اجازت لینا، للزفاف شادی کے لیے، ٹھیک ہے، للزفاف شادی کو کہتے ہیں۔ فضیلت مدیر تعلیم وفقہ اللہ لرضاہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلب اجازت لحضور حفلۃ زفاف، اجازت لینا شادی کی محفل میں حاضر ہونے کے لیے، حفلہ محفل کو کہتے ہیں، حفلات جمع آتی ہے اس کی، محافل بھی کہتے ہیں، اور زفاف شادی کو، حفلت زفاف یعنی شادی کی محفل۔ اشعرکم میں آپ کے، افیدکم علما، اشعرکم میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بانی المتعلم فی الصف الفلانی، میں فلاں صف میں پڑھنے والا، قد دعیت لحفلۃ الزفاف، زفاف کہ مجھے بلایا گیا شادی کی محفل میں۔ دعا یدعو، دعا اس کا معنی ہے بلانا، دعوت میں نے بلایا، یا دعیت مجہول کا صیغہ ہے کہ مجھے بلایا گیا لحفلۃ الزفاف، کسی شادی کی محفل کے لیے، کہ جو احد اقربائی، یعنی تو بلانے والا یعنی جو شادی کسی ہے، میری کسی ایک رشتہ دار کی ہے۔ فتحتم علی مشارکتہ فی افراحہ، تحتم یتحتم، تحتم باب تفاعل سے اس کا معنی ہے یقینی اور لازمی اور ضروری ہونا، تو یقینی ہے میرے اوپر اس میں شرکت کرنا، فی افراحہ اس کی خوشی میں، یعنی اس کی خوشی میں شرکت کرنا میرے اوپر ضروری ہے، جس طرح کی خوشیاں اور غموں میں شرکت کیا جاتا ہے۔ وعلیہ، اسی وجہ سے، التمس منکم اجازت یوم، تو آپ سے میں درخواست یعنی عرض کرتا ہوں ایک دن کی اجازت، ایک دن کی اجازت کی امید کرتا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے آپ درخواستیں لکھ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ چھٹی